اے میرے بھائیوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، ایسی تکلیفوں بھری زندگی ہے۔ ذرا دیکھو احد کے میدان میں کیا ہوا ہے، زخم سے چور۔ ایک وقت تو یہ کہہ دیا گیا کہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام بے تحاشا ہو کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، کیا اگر نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا یا قتل کر دیے گئے، تو کیا تم اپنے دین کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ گے؟ اپنے دین سے دور ہٹ جاؤ گے، پھر اپنے اسی باپ دادا کے دین پر چلے جاؤ؟ یہ کب ہوا؟ جب نبی کے میدان احد میں یہ خبر ہوئی کہ اللہ کا نبی اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو صحابہ کی وہ کیفیت ہوئی ہے کہ صحابہ ایسا لگتا تھا کہ اب اس دین کے اوپر باقی نہیں رہ پائے۔ قرآن نازل کیا اللہ، یہی کیفیت ہوئی ہے جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، اعلان ہو گیا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، مسجد نبوی کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا، ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ عثمان غنی بچوں کی طرح کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، عمر اپنا ہوش کھو بیٹھے، تلوار لیے کھڑے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، گردن اڑا دوں گا اس کی۔ محمد گئے ہیں اپنے اللہ سے ملنے کے لیے، جس طریقے سے موسیٰ گئے تھے، 40 دن کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سے بدلہ لیں گے آ کر۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ۔ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جان لے کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ حی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی اس آیت، اس بات کو سن کر عمر کہتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگا جیسا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہمارا اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ یہ سخت ترین حالات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم بقدم اس امت کی فکر میں، اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے اللہ سے وعدے لے رہے ہیں، اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کو تنہا مت چھوڑنا، اور اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے سبق دے رہے ہیں، ایسا سبق دے رہے ہیں، اے لوگو اگر آخرت کی زندگی بھلی چاہتے ہو تو نبی کے اس سبق کو اپنی زندگی میں اتار لینا، اس سبق کے مطابق اپنی زندگی بنا لینا۔ اگر بنا لوگے آخرت کی بھلائی ملے گی، قبر کی بھلائی ملے گی، اور اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں بناؤ گے، نہ قبر کی بھلائی ملے گی نہ آخرت کی بھلائی ملے گی۔ فرماتے ہیں دنیا سے جاتے جاتے صحابہ کو تاکید کر رہے ہیں،
گھر والوں کو تاکید کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو تاکید فرما رہے ہیں، دیکھو دنیا سے رخصت ہونا لیکن کسی کا حق لے کر دنیا سے مت جانا، کسی کا حق لے کر مت جانا۔ اسی بیماری کے عالم میں جب آپ اٹھ نہیں سک رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، غشی بار بار طاری ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ مشکیزوں کا پانی اللہ کے نبی کے اوپر بہایا جا رہا ہے، موت کی سختی کی تکلیف ایسی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا وہ حال اور وہ وقت دیکھ کر میرے دل اور میرے ذہن سے موت کی سختی کسی اور کے اوپر ہو، مجھے یہ خوف نکل گیا کہ یہ اس کی خراب عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس طریقے کے حالات پیش کیے ہیں کہ اگر بعد کی امت کے اوپر اس کسی کے اوپر وہ حالات پیش آئیں تو اپنے نبی کے حالات کو دیکھ کر انسان کو تسلی ہو جائے۔